ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الرحمن الرحیم، رحم کرنے والا دنیا میں رحمان اور رحیم آخرت میں رحم کرنے والا۔ رحمان رحیم رحیم کے ساتھ مشتق ہے، یعنی کہ دنیا پر اللہ رحم کرتا ہے اور رحیم اور آخرت میں اللہ رحم کرے گا۔ اور ابن عباس فرماتے ہیں دونوں نام رحمت اور رحم کے ہیں۔ ترمذی میں حدیث ہے کہ جو شخص اللہ سے نہ مانگے وہ اس پر بہت غضبناک ہوتا ہے۔ اور ازرمی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رحمان کے معنی تمام مخلوق پر رحم کرنے والا اور رحیم مومنوں پر رحم کرنے والا، جیسا کہ قرآن میں ہے وَقَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا۔ مسیلمہ کذاب نے بڑے بڑے دعوے شروع کر دیے اور اپنا نام رحمان الیمامہ رکھا، تو پروردگار عالم نے اسے بہت رسوا کیا، برباد کیا جھوٹ کی وجہ سے، تو وہ مشہور ہو گیا مسیلمہ کذاب کے نام سے، اور بدترین جرات اس نے ایک کر دی اور اپنے گمراہ ساتھیوں کے سوا کوئی بھی اس کی بات ماننے کو تیار نہیں تھا، کوئی بھی اس کی بات کسی پر چل نہیں سکتی تھی۔ یہ مسیلمہ کذاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیدا ہوا۔ نجد کا ایک علاقہ ہے یمامہ، وہاں سے تھا۔ اس نے دعویٰ کیا کہ میں نبی ہوں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا کہ اگر آپ اپنی زندگی میں مجھے خلیفہ منتخب کر لیتے ہیں تو پھر میں نبوت کا دعویٰ چھوڑ دیتا ہوں اور آپ کے ساتھ مل جاتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہ کیا بات کر رہے ہو؟ خلافت تو بڑی دور کی بات ہے، میں تو تم اگر چھوٹی سی لکڑی بھی مانگو تو وہ بھی دینے کو تیار نہیں ہوں۔ یہ بدبخت اپنے کفر پر اور شدت سے اڑ گیا، یہاں تک کہ اس نے اسامہ بن زید کی قیادت میں صحابہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں اس کے ساتھ ان کے خلاف جہاد کیا، اور اس وقت بھی اس کے ساتھ 70,000 کی فوج تھی۔ باطل کے ساتھ بہت سے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس کے ساتھیوں نے کہا کہ مسلمہ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ مجھ پر جبریل آتے ہیں تو لوگوں کو وہ قرآن سناتے ہو، تو تم کہتے ہو کہ تم نبی ہو، تو تم پر بھی تو کوئی وحی آتی ہوگی نا؟ اس نے کہا ہاں مجھ پر وحی آتی ہے۔ تو انہوں نے کہا اگر وحی آتی ہے تو بتاؤ وحی میں کیا ہے؟ اس نے کہا ٹھیک ہے ہم بھی سنا دیں گے۔ ایک دن بیٹھا ہوا تھا اس مجلس میں، تو اس نے کہا آج مجھ پر جو وحی نازل ہوئی ہے نا، وہ وحی یہ ہے کہ ہاتھی جس کی دم چھوٹی ہوتی ہے، یعنی ہاتھی ہوتا ہے نا کہ جس کی دم چھوٹی ہوتی ہے اور اس کی سونڈ لمبی ہوتی ہے۔ اس نے کہا آج مجھ پر یہ قرآن نازل ہوا۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو ہم نے سنا ہے، اگر تم کسی اور کو سناؤ گے تو وہ تمہارا سر اتار دیں گے۔ سورۃ فیل کی صورت کو توڑ کر اس نے سورۃ ہود بنائی، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کے ساتھ مسیلمہ کے ساتھ جب جنگ ہو رہی تھی تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے دور سے دیکھا ایک سوار ہے، اس نے منہ پر کپڑا باندھا ہوا ہے اور ابلق گھوڑے پر سوار ہے، اس کا گھوڑا چل رہا تھا اور ایسے لگ رہا تھا چل نہیں رہا، فضا میں اڑ رہا تھا۔ اس نے گھوڑے کو چھلانگ لگائی اور سیدھی تلوار مسیلمہ کی گردن پر رکھی اور اس کے 2 ٹکڑے کر دیے اور ڈانٹا، کھولا اپنا جو کپڑا تھا اس کو کھولا اور کہا مسلمانوں گواہ ہو جاؤ میں آج رب کعبہ کی قسم کامیاب ہو گیا ہوں۔ میں جب کافر تھا تو حضرت حمزہ کو شہید کیا، اور آج میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے دشمن مسیلمہ کذاب کو قتل کر دیا ہے، اور قیامت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جانے کے میں قابل ہو گیا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے۔ یہ بات اس واقعے میں سمجھائی گئی کہ اس نے خدائی دعویٰ کیا تھا اور کس طرح سورہ فیل کو توڑ کر اس نے سورۃ فیل کو کس طرح خراب کیا، اللہ کے قرآن کو بگاڑنے کی کوشش کی، نبوت کا دعویٰ کیا جس کی وجہ سے وہ اللہ کے غضب کا شکار ہوا اور
اسے قتل کر دیا گیا اور نام ہمیشہ کے لیے مسیلمہ کذاب اس کا مشہور ہو گیا۔ تو اسی طرح ابن جریر کہتے ہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جاہلیت کے زمانے میں لوگ رحمان لفظ سے واقف ہی نہیں تھے، وہ صرف یہ جو مسیلمہ کذاب تھا نا، اس نے اپنا نام رحمان یمامہ رکھا تھا تو وہ اس سے واقف تھے۔ اللہ نے قرآن میں کہہ دیا اللہ کو پکارو یا رحمان کو، اس کے بڑے اچھے اچھے نام ہیں۔ تو اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن میں کہ جب کہا جاتا ہے رحمان کے سامنے سجدہ کرو تو وہ اور وحشت کرنے لگتے ہیں اور جواب دیتے ہیں کون رحمان، ہم تیرے کہنے پر اس کو سجدہ کریں گے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ لوگ اپنے دلوں میں عناد، سرکشی اور دشمنی کی وجہ سے اللہ کا انکار کرتے اور وہ اس نام سے آشنا ہی نہیں تھے، حالانکہ اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا نبی عبادی انی انا الغفور وان عذابی هو العذاب العلیم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں سے کہہ دو میں بڑی شفقت کرنے والا ہوں، میں معاف کرنے والا ہوں، بڑا مہربان ہوں، اور میرے عذاب بھی بڑے دردناک ہیں، اور تیرا رب سزا بھی دینے والا ہے۔ یعنی کہ اللہ نے مومنوں کے لیے خوشخبری کی بشارت دی، اور جو اس کے سرکش ہیں، نافرمان ہیں، انہیں یہ بھی کہا کہ میرا عذاب بڑا سخت ہے، دردناک ہے۔ علیم کہتے ہیں بہت دردناک کو جو مسلسل دیا جائے، کہ میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ تو ابو ہریرہ سے روایت ہے صحیح مسلم میں، اگر ایماندار اللہ کے غیب، غضب اور غصے سے واقف ہو جاتا تو اس وقت اس کے دل میں جنت کی طمع ختم ہو جاتی، اور اگر کافر اللہ کی نعمتوں اور رحمتوں کو پوری طرح جان لیتا تو وہ کبھی بھی نا امید نہ ہوتا۔ یعنی کہ اللہ نے اپنے بندوں کے لیے راستے آسان کر دیے، اللہ نے راستے بتا دیے کہ یہ راستہ سیدھا ہے، اس راستے پر چلو گے تو تمہیں میں اللہ رحمان اور رحیم آگے کھڑا ملوں گا، اور اگر تم میرے نبی کی اطاعت کرو گے تو سب کاموں میں میں تمہارے گناہوں کو چھوڑ کر کے تمہارے لیے بخشش کے دروازے کھول دوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی اپنے بندوں کو آگ میں ڈالنا پسند نہیں کرتے، مگر اگر کوئی اپنی جانوں پہ ظلم کرے تو اس کے بعد پھر اللہ کا عذاب ہے۔ مگر اللہ یہی کہتے ہیں کہ اے میرے بندے تو میری فرما برداری کر اور میرے نبی کی اطاعت کر، اور میری رحمت سے کبھی بھی نا امید نہ ہونا۔